السلام علیکم، میں ایڈوکیٹ احمد ناصر۔ آج کا ہمارا چیپٹر ہے کہ اگر میاں اور بیوی میں سے کوئی ایک اپنی میٹریمونیل اوبلیگیشن یعنی کہ حق زوجیت ادا نہیں کر رہا، جو تو دوسرا فریق ہے یعنی کہ چاہے وہ میاں ہے یا بیوی ہے، وہ کون سی قانونی چارہ جوئی کر سکتا ہے۔ تو چیپٹر شروع ہونے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک ٹائملی پہنچ سکے۔ دیکھیں، جو میاں بیوی کا رشتہ ہے نا، وہ جس قدر مضبوط ہوتا ہے نا، بالکل اسی طرح اتنا ہی نازک بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ جو بیوی ہے وہ بغیر کسی وجہ کے خاوند سے لڑ کے اپنے میکے میں چلی جاتی ہے اور وہاں پہ بیٹھ جاتی ہے۔ اب جو خاوند ہے وہ بیچارہ خود بھی جا کے منتیں ترلے کرتا ہے اور اس کے علاوہ اپنے گھر والوں کو، اپنے بڑوں کو بھی وہاں پہ بھیجتا ہے کہ بھئی بیوی میری واپس آ جائے، لیکن وہ بیوی واپس نہیں آتی۔ اب بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو خاوند ہے وہ بڑا ظالم ہوتا ہے، وہ اپنی بیوی کو مار دھاڑ کے گھر سے نکال دیتا ہے، 4-5 بچوں کے ساتھ وہ بیچاری اپنے میکے چلی جاتی ہے اور وہاں پہ بیٹھی رہتی ہے۔ اب بیوی کے جو گھر والے ہیں وہ لڑکے کو منانے کے لیے آتے ہیں، ان کے گھر والوں کو منانے کے لیے آتے ہیں، بعض اوقات یہ بھی نہیں مانتے۔ تو ان دونوں صورتوں کے اندر یعنی کہ جس کے ساتھ یعنی جس فریق کے ساتھ چاہے وہ میاں ہے یا بیوی ہے، جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو وہ کون سی قانونی چارہ جوئی کر سکتا ہے؟ تو اس کے پاس قانون کے اندر ایک دعویٰ ہے جو وہ فیملی کورٹ کے اندر کیا کر سکتا ہے؟ دائر کر سکتا ہے، جسے ہم انگلش میں سوٹ فور ریسٹیٹیوشن آف کانجوگل رائٹس کہتے ہیں، اور اردو میں ہم بازو دعویٰ یا دعویٰ زن اشروئی بھی کہا جاتا ہے جسے۔ تو وہ دعویٰ دائر کرتا ہے کہ جو عورت کے فرائض ہیں نا، وہ مرد کے کیا ہیں؟ حقوق ہیں، اور جو مرد کے فرائض ہیں وہ عورت کے کیا ہیں؟ حقوق ہیں۔ ان میں سے جو عورت کے جو فرائض ہیں ان میں سے چند ایک میں بتاتا چلوں کہ عورت کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ محبت، پیار، شفقت سے رہے، اس کے ساتھ ہمدردی سے رہے، اور یہ کہ اس کی عزت کرے، اس کو دیکھ بھال کرے، اس کی ضروریات زندگی کا کیا کرے؟ خیال رکھے، یعنی کہ جو بھی کپڑا وغیرہ ایچ اینڈ ایوری دھو دھا کے جو بھی اس کے معاملات ہیں خاوند کے، وہ طے کرے، چرب زبانی نہ کرے، اس کے آگے نہ بولے، اس کو سمجھے۔ اگر خاوند کی کنڈیشن بیٹر نہیں ہے فائنینشلی طور پہ، مونیٹائرلی وہ اتنا سٹرونگ نہیں ہے بیچارہ، تو عورت کو چاہیے وہ اس کو کیا کرے؟ سپورٹ کرے۔ تو یہ عورت کے کیا ہیں؟ فرائض ہیں۔ اور بالکل اسی طرح جو مرد کے فرائض ہیں وہ یہ ہیں کہ بھئی خاوند اپنی بیوی کے ساتھ وہ بھی محبت کے ساتھ رہے، پیار سے رہے، ہمدردی کے ساتھ رہے، اپنی بیوی کو ٹائم دے، اس کی ضروریات زندگی کو کیا کرے؟ پورا کرے، اس کو مینٹیننس دے، اس کو جو بھی خرچے اخراجات ہیں اس کے پورے کرے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے معمولات زندگی کے اندر عورت کی اپنی بیوی کی کیا کرے؟ وہ صلاح لے، اس سے مشورہ کرے۔ تو یہ چند ایک فرائض ہیں عورتوں کے، یا چند ایک فرائض کے ہیں مردوں کے، جو کہ ان دونوں کو کیا کرنا ہے؟ فلفل کرنے ہیں۔ اب معاملہ وہاں پہ خراب ہوتا ہے کہ جب عورت اچھے سے اپنے فرائض سر انجام نہیں دے پاتی یا مرد اچھے سے اپنے فرائض سر انجام نہیں دے پاتے، وہاں پہ ان دونوں میں کلیش آتا ہے، پھر کلیش ان دونوں میں کیا ہو جاتی ہے؟ علیحدگی کا سبب بنتا ہے۔ میں یہاں پہ ایک چیز بتاتا چلوں کہ ہمارے قانون میں اور ہماری شریعت کے اندر سیپریشن کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ ہمارے قانون اور شریعت کے مطابق صرف طلاق ہے۔ اب میاں بیوی یا تو جب ان دونوں میں لڑائی ہوتی ہے تو یہ طلاق لے کے علیحدہ علیحدہ ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ دونوں طلاق لے کے علیحدہ علیحدہ نہیں ہو رہے تو ان میں سے ایک ایگریو پرسن ہوتا ہے، یعنی کہ ایک بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے، اس بیچارے کا قصور نہیں ہوتا، ایک بندہ تھوڑا سا ظالم قسم کا ہوتا ہے جس نے زیادتی کی ہوتی ہے۔ اب جس نے زیادتی کی ہوتی ہے، چاہے وہ میاں ہے چاہے وہ بیوی ہے، وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے، دوسرا اپنے گھر آتا ہے۔ اب جس بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یعنی کہ چاہے وہ میاں ہے چاہے وہ بیوی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تو پہلے اس کو منانے کی کوشش کرے گا۔ اگر وہ میاں یا بیوی نہیں مانتا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ شخص فیملی کورٹ کے اندر ایک سوٹ فائل کرے گا، دا سوٹ فور ریسٹیٹیوشن آف کانجوگل رائٹس، یعنی جیسے ہم عام زبان میں بازو دعویٰ یا دعویٰ زن اشوئی بھی کہتے ہیں، وہ دعویٰ فائل کرے گا۔ اب یہ اس کے دعویٰ فائل کرنے کے لیے جو ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ تو اگر آپ کے پاس نکاح نامہ ہے، نکاح نامہ اور میاں یا بیوی، اگر میاں کیس فائل کر رہا ہے تو میاں کے آئی ڈی کارڈ کی کاپی، اگر بیوی کیس فائل کر رہی ہے تو بیوی کے آئی ڈی کارڈ کی کاپی۔ اور یہ کہ اگر آپ کے پاس نکاح نامہ نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ ایک سمپل بیان حلفی لگا دیں گے جس میں آپ یہ لکھیں گے کہ بھئی فلاں فلاں تاریخ کو میری فلاں شخص کے ساتھ کیا ہوئی ہے؟ شادی ہوئی ہے، اور میں کسی بھی قسم کی کوئی کنسیلمنٹ نہیں کر رہا یا کر رہی وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک گواہ کے ساتھ آپ کیا کر دیں گے؟ کانجوگل رائٹس کا کیس فائل کر دیں گے۔ اب کورٹ کیا کرے گی؟ کورٹ دوسری پارٹی کو بلائے گی، چاہے وہ خاوند ہو چاہے وہ کیا بیوی، اس کو بلائے گی اور اس کو بھی باقاعدہ کیا دے گی؟ موقع دے گی، اس کو بھی سنے گی۔ اب کورٹ جو ہے نا وہ بہت ڈیپلی انالائز کرے گی، ایویلویٹ کرے گی کہ آیا کہ کس وجہ سے ان میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہے۔
اب جو بھی وہ اختلاف ہے کورٹ اس کو ریزولو کرنے کی کوشش کرے گی. کورٹ یہ آرڈر کر دے گی کہ ود ان 30 ڈیز، یعنی نارمی طور پہ 30 ڈیز ہی ملتے ہیں، کہ 30 ڈیز کے اندر یہ جو دوسری پارٹی ہے یہ کیا کرے گی، واپس آ کے اپنے گھر کو اچھے طریقے سے کیا کرے گی، سنبھال لے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس آرڈر کی فلفلمنٹ نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے. تو اس صورت کے اندر جس کے خلاف یہ آرڈر پاس ہوا ہے یا جس کے خلاف یہ ڈائریکشن ہوئی ہے تو اس کے نام پہ جو بھی پراپرٹی ہے اس کو کورٹ کیا کر لے گی، اٹیچ کر لے گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو خاوند ہے وہ کب کنجوگل رائٹس کا کیا کر سکتا ہے، کیس فائل کر سکتا ہے. اب نارمی طور پہ ہوتا یوں ہے کہ بیوی جو ہے نا وہ خاوند سے لڑ کے اپنے گھر چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اب خاوند اس کو منانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں آتی. اب خاوند کیا کرتا ہے کہ اس بیوی کے خلاف کنجوگل رائٹس کا کیس فائل کر دیتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ جو بیوی ہے وہ گھر نہیں آتی. اب خاوند کے پاس دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ ڈائیورس دے کے اس لڑکی سے یا اس بیوی سے علیحدگی کا حاصل کر لے. دوسرا یہ ہے کہ دوسری شادی کر لے. اب دوسری شادی اگر وہ اس کو اپنی بیوی کے ساتھ محبت ہے، چاہت ہے، الفت ہے تو وہ ڈائیورس نہیں دینا چاہتا. اب وہ کیا کرے گا، اس کے پاس چونکہ کورٹ ڈگری ہے، کنجوگل رائٹس کی ڈگری اس کے حق میں آ چکی ہے، وہ اس ڈگری کو لے گا، یونین کونسل میں چلا جائے گا. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی کی کنسنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. اب چونکہ اس صورت میں پہلی بیوی کنسنٹ تو نہیں دے گی نا، تو یہ خاوند کیا کرے گا، وہ جو کنجوگل رائٹس کی جو ڈگری ہے، جو اس کو آرڈر ملا ہوا ہے، وہ آرڈر جا کے یونین کونسل میں جمع کروائے گا، اس کو ساری سچویشن بتائے گا کہ بھئی اس طرح سے میں اپنی بیوی کو رکھنا چاہتا تھا لیکن وہ نہیں آ رہی، اب مجھے پرمیشن دی جائے کہ میں دوسری شادی کر لوں. تو وہ یونین کونسل والے اس کو کیا کریں گے، اس کورٹ آرڈر کے بہاف پہ کیا کر دیں گے، پرمیشن دے دیں گے کہ خاوند کیا کر سکتا ہے، دوسری شادی کر سکتا ہے. اب یہ بھی ہے کہ جو بیوی ہے وہ نارمی طور پہ کب یہ کنجوگل رائٹس کا کیس فائل کر سکتی ہے. تو ہم اکثر اوقات آپ نے دیکھا کہ پاکستانی جو ہے نا یہ ایک سے زیادہ ان کی شادیاں ہوتی ہیں، کہ اکثر بندوں نے کیا کی ہوتی ہیں، 2 شادیاں کی ہوتی ہیں. اب آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پہلی شادی جو ہوتی ہے وہ ان کی ہمیج میں ہوتی ہے اور جو دوسری شادی ہے وہ قدرے چھوٹی لڑکی میں ہوتی ہے، یعنی کہ ان کی عمر سے وہ لڑکی جو ہوتی ہے، وہ جو ان کی نئی بیوی ہوتی ہے اس کی عمر کم ہوتی ہے. اب یہ جب نئی شادی ہوتی ہے تو اپنی پہلی بیوی بیچاری کو بھول جاتے ہیں اور دوسری بیوی کو ہی پراپر ٹائم دینا شروع ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس صورت میں جو پہلی بیوی ہے وہ کیا کر سکتی ہے، وہ فیملی کورٹ کے اندر اپنے خاوند کے خلاف کنجوگل رائٹس کا کیا کر سکتی ہے، دعویٰ کر سکتی ہے کہ بھئی میرا جو خاوند ہے یہ پراپر طور پہ مجھے ٹائم نہیں دے پا رہا یا جو میٹریمونیل اوبلیگیشنز ہے وہ فلفل نہیں کر رہا. تو اس صورت کے اندر کورٹ بڑا ٹھوک کے کیا کرے گی، خاوند کے خلاف آرڈر کرے گی. تو اس طرح سے عورت جا کر کیا کرے گی، اپنا حق لے سکتی ہے. تو امید ہے کہ آج کا چیپٹر بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو رہا ہوگا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ شارٹلی ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.